اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک بیوی کی 3 نشانیاں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ بہت کم خواتین میں پائی جاتی ہیں، بہت کم ایسی عورتیں ہیں جن میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کیا ہیں بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستان محترم، اکثر بلکہ ہر گھر کی زینت عورت ہوتی ہے، ہر گھر کی زینت جو ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ عورت کے بغیر گھر جو ہے وہ نامکمل ہے۔ کوئی بھی گھر ہے، چاہے جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنی مرضی جائیداد ہو، لیکن عورت کے بغیر مکمل گھر بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ میری تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر یہ 3 نشانیاں چیک کریں۔ اگر تو آپ کے اندر یہ 3 علامات، 3 نشانیاں، 3 اوصاف موجود ہیں تو پھر آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت لکی ہیں، بہت اچھے نصیب اور بخت والی ہیں کہ آپ کے اندر وہ 3 نشانیاں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات، یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں تاکہ آپ ان عظیم خواتین میں سے ہو جائیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نیک بیوی کی نشانی ہے کہ جب اس کا خامد گھر سے باہر جائے روزی روٹی کمانے کے لیے تو اس کے مال، جان، اولاد اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کے مال، جان، اولاد اور اپنی عزت کی، نفس امارہ کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 کہ جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے دیکھ کر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ایسا اچھا اخلاق ہو، ایسا اچھا کردار ہو کہ اس کا خامد اس پر راضی ہو۔ اگر اس کا خامد اس پر راضی ہوگا تو یوں سمجھے کہ اس کا خدا بھی اس پر راضی ہے۔ اگر اس کا خامد اس پر ناراض ہے تو یہ سمجھے کہ اس کا خدا بھی اس پر ناراض ہے۔ اسے مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے شوہر کو۔ نمبر 3 کہ اپنے شوہر کے حکم کو تسلیم کرے۔ وہ جو جدید اور پڑھی لکھی خواتین، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں، وہ بجائے خامد کی تباہ کرنے کے وہ خامد سے اپنی تباہ کرواتی ہیں۔ خامد اس طرح ان کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، اس طرح جا رہا ہوتا ہے جیسے ان کا ملازم جا رہا ہے، جیسے ان کے گھر کے دروازے پہ بیٹھنے والا گارڈ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں، اور میں ان مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اپنا مقام اور اپنا معیار چیک کریں۔ اور میں ان اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے خامد کو خامد سمجھے، اپنے خامد کو ملازم نہ سمجھے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی خامد حکم کرے تو عورت اپنے خامد کے حکم کی اتباع کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ تو اگر اسلامی بہنوں آپ کے اندر یہ تمام صلاحیت موجود ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ 3 نشانیاں موجود نہیں تو خدا کے لیے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، اپنے اندر یہ انرجی پیدا کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ ایک بیوی ہیں اور آپ کے سر کا کوئی تاج ہے، آپ کا خامد موجود ہے۔ اسلام میں سجدہ کرنا جائز نہیں، خامد کا یہ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، یہ خامد کا مقام ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ، تب تک اللہ نگہبان۔